الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: ادعوني يستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادہ. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم میرے سے دعا مانگا کرو، میں اس دعا کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، تم دعائیں مانگو، میں دعاؤں کو قبول کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرنا چھوڑ دے، کام کرنا چھوڑ دے، بلکہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، لہذا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دعائیں مانگا کرو. دعائیں مانگنا تمام اسباب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے خوب کثرت کے ساتھ. پھر جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اس کے اوپر خوش ہو جاؤ. راضی برضا، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنا تمام تر محنت اور قوت کے بعد، یہ ہے توکل، یہ ہے بندے کی شان. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا، کام نہ کرنا، محنت نہ کرنا، صرف دعا کے انتظار میں اور وظیفوں کے سے کام چلانا، یہ سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ صرف اسباب پہ نظر نہیں کرو کہ ہم نے کام کر لیا بس اس پر نظر ہو، بلکہ نظر تو رہنی چاہیے مسبب الاسباب پر، اللہ پر نظر اس پہ ہو. اس پر نظر کا مطلب یہ کہ اپنے کرنے کا کام پورا کرو، سبب پورے اختیار کرو، ذرائع پورے اختیار کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میرا یہ کام کروا دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں خیر ہوگی، جس میں فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بات کو کروا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء مخ العبادہ، دعائیں جو ہوتی ہیں یہ عبادتوں کا مغز ہیں. دعائیں یہ عبادت کا مغز ہیں. خوب دعائیں مانگ کر جب خوب عبادت کر جب انسان دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور جو بندے نے مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندے نے مانگا کبھی اللہ تعالیٰ اس کو وہی کچھ عطا کر دیتے ہیں جو مانگا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دعا کا اہتمام نہیں کرتے یا بے دلی سے دعائیں مانگتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مانگنا یہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور ہوتا ہے انسان کے ساتھ. یہ دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہیں، دعائیں بیکار نہیں جاتی بندے کی. ایک کام یہ ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو بندے نے مانگا تھا. کبھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ بندے یہ چیز بندے کے حق میں مفید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ جانتے جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں اچھا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کبھی اس دعا کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، آخرت میں عطا فرمائیں گے.
اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس سے کوئی برائی تکلیف کو ہٹا لیتے ہیں، یا دنیا میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ اور بھی دے دیتے ہیں. لیکن یہ دعا مانگی بھی دعا رائے گا نہیں جاتی. البتہ اتنی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں کرتے. جیسے ہم لوگ نہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا بس اس کے بعد ہاتھ پھیرا چلے گئے، کچھ نہیں پتا مانگا کیا. اس کو کہتے ہیں غفلت والا دل. رٹی رٹائی دعا، دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں کیا مانگا کیا نہیں مانگا، چلے گئے. اللہ تعالیٰ غفلت والے دل کی بات کو قبول نہیں فرماتے. بندہ مانگے، اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہے، مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور دوسری بات یہ فرمائی جو ہمارا بھی مرض ہے لوگوں کا، اور سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ دعا جب مانگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو طرح کی دعاؤں کو قبول، دو طرح کی باتوں کو نہیں قبول فرماتے. ایک دعا اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ بدسلوکی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، کسی عام آدمی کے ساتھ نقصان کی دعا کوئی مانگے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اس طرح دعا مانگنے لگے تو دنیا کا نظام ہی تلپٹ ہو جائے. ہر آدمی دوسرے سے کوئی نہ کوئی دل میں بات رکھتا ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عجلت والی جلد باز کی دعا قبول نہیں کرتے. صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ جلد باز کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یا اللہ میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، دعا مانگنا چھوڑ دے. کبھی کبھی کوئی دعا بہت دنوں میں جا کر قبول ہوتی. اب اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. وہ مالک الملک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا رب ہے. جو فیصلہ کرے ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے اس سے پوچھنے کا. اس لیے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے اللہ کے نبی، محبوب نبی، سارے نبی محبوب اللہ کے، بیمار ہوئے، 40 سال بیمار رہے، اتنی تکلیف میں رہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. اور اٹھا کر ان کے گھر والوں نے ان کو باہر ایک کوڑی پر ڈال دیا تھا. اس طرح پھوڑے جسم پر نکل آئے تھے کہ گھر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن اہلیہ ان کو جا کر پوچھتی تھی. ان کی دعا، وہ دعا مانگتے رہے صحت کی، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اتنے زمانے کے بعد جا کر دعا قبول ہوئی. تو بعض اوقات دعائیں قبول دیر میں ہوتی ہیں، لیکن بندے کو مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی التجا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، اس کی برکتیں عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر اس چیز سے کام دیتی ہے جو بلا انسان پر نازل ہو رہی ہے، انسان پر نازل نہیں، اس سے دعا کام دیتی ہے. پتہ نہیں کتنی بلائیں، کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں انسان کے اوپر جو نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹلا دیتے. اس لیے دعا کی کثرت کرنی چاہیے. اور ہم لوگ دعا کے معاملے میں تھوڑا سا وہمی ہیں، یعنی اہتمام کرتے ہیں کہ جو مسجد میں جا کر بیٹھیں گے یا مصلی پہ بیٹھیں گے، کوئی بزرگ آئے گا وہ دعا کرائے گا تو پھر کہیں جا کر دعا ہوگی. یہ بالکل ہمارا ایک اپنا مفروضہ ہے، یہ مفروضہ ہے. دعا اللہ تعالی ہر انسان کی قبول فرماتے ہیں، ہر حالت میں قبول کرتے ہیں. بس انسان بیت الخلاء میں نہ مانگے دعا، اور برہنگی کی حالت میں اور استنجا وغیرہ جب کر رہا ہو اس وقت نہ مانگے. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. ہمارے حضرت تو یہ فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے دعائیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتے ہیں اس دعا کو. خوب دعائیں چلتے پھرتے مانگا کرو. کوئی ضروری نہیں کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، کوئی ضروری نہیں کہ جناب آپ مصلی پر بیٹھو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھ کر دعا مانگو. ویسے مانگو، اللہ تعالیٰ سے ایک ربط رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ میرے سے مانگتا رہتا ہے. میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کوئی مثال فٹ نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں. ایک آدمی کی اپنے اولاد ہوتی ہے. انسان کو تو اپنے سب اولادوں سے محبت ہوتی ہے نا، کوئی بھی فطری اللہ کی طرف سے محبت ہوتی ہے. ادھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دیتے ہیں.
کوئی علیحدہ کرنا چاہے تو علیحدہ نہیں کر سکتا، مجبور ہو جاتے ہیں ماں باپ. لیکن بچوں میں بھی فرق ہوتا ہے. اگرچہ محبت سب کے ساتھ ماں باپ کی برابر ہے، ایک بچہ وہ ہے جو ہر بات پوچھتا ہے اپنے ماں باپ سے، ہر بات مانگتا ہے اپنے ماں باپ سے، اور ایک بچہ وہ ہے کہ وہ نہیں مانگتا، نہیں آتا ماں باپ کے پاس، بات نہیں کرتا. تو کس سے محبت ہوگی؟ جو ہر وقت رابطہ رکھ رہا ہے اس سے محبت ہوگی نا انسان کو، انسان کی توجہ اس کے اوپر زیادہ ہوگی. بالکل اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے لکھی اپنی کتاب میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو، کبھی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہ کرنے کا مطلب یہ کہ بچے ماں باپ سے کوئی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. بچہ بیمار ہے، گلے خراب ہے، بخار ہے. اب بچے اس دنوں میں جب بچے بیمار ہوتے تھے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. اب بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھ کو آئس کریم کھلا دو، مجھ کو کولڈ ڈرنک پلا دو، پیسے چاہیے مجھ کو، یہ لینا ہے. کیا ماں باپ کھلائیں گے اس کو؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، بیمار ہے، گلا خراب ہے. ان کی محبت یہ ہے ماں باپ کی کہ اس بچے کو وہ لا کر نہ دے، چاہے بچہ کتنا کیوں نہ روئے. یہ محبت کا حصہ ہے، یہ بچے کی بہتری کا ایک حصہ ہے. بالکل اسی طرح بندے کی مثال ہے. بندہ اپنا مستقبل جانتا نہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے وہ مانگ رہا ہوتا ہے ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے کے حق میں بھلائی نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اور بندہ لگا ہوا ہے دعا مانگنے پر، اللہ تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں دے رہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم بچے کے ساتھ کرتے کہ اس کو ہم آئس کریم تو نہیں کھلا رہے، کولڈ ڈرنک تو نہیں پلا رہے، کھٹی چیزیں تو نہیں کھلا رہے، لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کھلونے لے آتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی اس کو گھما دیتے ہیں، کبھی کچھ اور دے دیتے ہیں. بالکل یہ مثال اس طریقے سے سمجھنے کی. اب بندہ یہ دل چھوٹا کرتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس انسان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس کو کس مشکل سے نکال دیا. اور آپ اس کا تجربہ کر لو کہ اللہ تعالی سے جب آپ دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو، اور قبول نہ ہو، آپ یقین مان لو کہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی خیر ہے. کیونکہ اگر خیر ہوتی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہت کچھ اچھا کرنے والے ہیں، اس سے بہتر چیز کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہے. یہ دعا اسی لیے فرمایا کہ دعا اس چیز سے بھی حفاظت کرتی ہے جو بلا نازل ہو گئی، جو بلا نازل نہیں ہوئی روکتی ہے دعا ان چیزوں سے. بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میری دعاؤں کا کیا اثر. اس لیے دعا کا اہتمام کریں. ہمارے ہاں لوگ وظیفے بہت کرتے ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تو وظیفے بتانے والوں پتہ نہیں کہاں سے آسمان سے نازل ہو گئے. اتنے وظیفے، اتنے وظیفے، اتنے وظیفے، ہر کام کا وظیفہ. یعنی گویا کہ دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ بھائی کام کچھ نہ کرنا، بس وظیفے ہی پڑھتے رہو، اللہ کی ضربیں لگاتے رہو. میرے بھائی، ہمارے سامنے سب سے بڑا اسوہ، سب سے بڑا ہدایت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے بڑا کون ہوگا امت میں؟ سب سے بڑے صحابہ کرام، سب سے نیک لوگ صحابہ کرام. پھر صحابہ کرام کے اندر بھی وہ صحابہ کرام جو ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب قریب رہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے کے سارے لوگ، کبھی آپ نے سنا کہ جناب انہوں نے فلانے وظیفوں کے اوپر دن رات گزار دی ہو؟ آپ مجھے بتا دو. آپ یہ جتنے وظیفے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وظیفے غلط ہوتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وظیفے غلط ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے. وظیفے ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے کہ ہر کام کے لیے وظیفہ ہے اور کرو کچھ نہ. نمازیں نہ پڑھو وقت کے اوپر، صدقہ خیرات نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، لیکن وظیفے چلاتے رہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی. بڑے اکابرین بزرگان دین اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ وظیفوں سے زیادہ طاقتور چیز دعا ہے. وظیفوں سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ دعا. اور دعا ایسی چیز ہے
کہ آپ یہ سمجھ لو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. دعا خوب مانگا کرو، ہاتھ اٹھا کر مانگو، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو، مانگو اللہ سے، چلتے پھرتے مانگو، گاڑی چلا رہے ہو، گاڑی میں جا رہے ہو، پیدل جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے، اللہ سے مانگتے رہو. یہ دعا، یا اللہ یہ کام کروا دے، یا اللہ یہ کام کروا دے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جوتوں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. جب مانگو کہ اب آدمی یہ سوچتا کہ یہ چیز تو ہوگی تو مانگو کیوں؟ نہیں، اللہ سے ربط بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق کا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس انسان کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں. جب انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو کام بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، مجھے بازار سے نمک ہی تو خریدنا ہے، مرچ تو خریدنی ہے، وہ تو مل رہی ہے بازار میں 50 روپے کی مل رہی ہے، 1000 روپیہ میری جیب میں، تو مجھے مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے سے مانگو. مانگتا ہے جب بندہ، اللہ سے اس کا ایک تعلق مضبوط ہوتا، اللہ کی رحمت اس انسان پر اترتی ہے. یہ دعا کو ہم لوگ چھوڑ بیٹھے. میں یہ نہیں کہتا کہ وظیفے غلط ہیں، یہ بات نہیں ہے. وظیفے جو ہوتے ہیں زیادہ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے. جیسے فرمایا معوذتین پڑھو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا حکم دیا، یہ پڑھا کرو. آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ پڑھا کرو. سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ پڑھا کرو. یہ جو دعا مسنون، جو دعائیں ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر مسنون، یا جو کلام پاک کی آیتیں ہیں. اولاد گھر کی خیر و فلاح کے لیے، گھر کی خوشیوں کے لیے، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے، گھر کے اندر بچے خوش رہیں، گھر والے عافیت سے رہیں، کہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، رشتوں کے اچھے رشتوں کے لیے حکم ہے کہ بھئی یہ پڑھنا چاہیے، اور اس سے رشتے اللہ تعالیٰ اچھے کرواتے ہیں. یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار دعا ہے، کثرت سے پڑھنی چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہت سارے وظیفے وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، کسی کو ہے پڑھے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے، آپ پڑھ لیں. لیکن اس سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ دعا. اور بعض دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت خاص بندے کے پر متوجہ ہوتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. مثلا تہجد کے وقت کی دعا، آخر شب کی دعا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی زیادہ وہ دعا کا وقت ایک ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو ہمت نہیں ہوتی، آدمی کو رات کو آنکھ بھی کھل جاتی ہے، کسی کو باتھ روم جانا ہوتا ہے، کسی کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، یہ ویسے ہی آنکھ کھل گئی اور تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں. تو فرمایا کہ انسان اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا. دعا کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں کا وقت ہے، اور منٹ نہیں لگتا اس کے اندر. آنکھ تو کھلتی ہے نا درمیان میں، کبھی پیاس لگ جاتی ہے، کبھی باتھ روم جانا پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ آنکھ ہو جاتی ہے، تو 2-4 منٹ اپنی خاص دعا مانگے، سو جائے. اذان کے بعد کی دعا، حدیث شریف میں فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اذان جب ہونے کے بعد جب یہ جو دعا ہوتی ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، سل تعطا، تم جو مانگو گے دیا جائے گا. جو مانگو گے، بس یہ کہ کوئی گناہ کی چیز انسان نہ مانگے، کسی کے نقصان اور تکلیف کی چیزوں کو نہ مانگے. سل تعطا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا جو ہے نا اذان کے بعد کی دعا، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر امت ان کے لیے مانگتی ہے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جاتی ہے، اور اس دعا کے الفاظ بھی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیے کہ یہ مانگا کرو. ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہم سے یہ دعا، ہمارے لیے دعا کر لیا کرو. یہ اتنی پیاری دعا ہے، یہ امت مانگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے، اذان کے بعد کی دعا.
تو فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ دعا ختم ہو جائے اپنی حاجت کے لیے بھی کوئی دعا مانگ لیا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ ایک دعا کو قبول کرے دوسروں کو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی جب دعا کی قبولیت ہوتی ہے سب دعائیں چلی جاتی ہیں۔ اس کا اہتمام۔ اور تیسری بات میں نے پہلے بھی بار بار عرض کی، پھر بار بار پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عادت ڈال دے، آپ کو بھی عادت ڈال دے، وہ ہے مناجات مقبول کا اہتمام۔ مناجات مقبول ملتی ہے تمام کتابوں کی، مذہبی کتابوں کی دکانوں سے ملتی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی منزلیں بنی ہوئی ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ یہ قرآن پاک اور حدیث شریف کی دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں آئی ہیں۔ عجیب و غریب دعائیں جو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، وہ اس میں لکھی ہوئی۔ تو تلاوت اہتمام سے روزانہ کیا کریں، اپنے اوپر لازم سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کی پابندی کروا دے۔ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، اور روزانہ مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لیا کریں۔ 5 منٹ کا کام ہے کہ 15 منٹ صرف اس کام کے لیے رکھ لو آپ۔ 10-15 منٹ کی تلاوت، کوئی زیادہ کر دے سبحان اللہ، نور علی نور، ایک ایک سپارہ، 10-10 سپارے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن میں کم سے کم یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مناجات کا اہتمام کریے، دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دعائیں نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے اس انسان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے اور دعا مانگنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سامنے سرب سجود ہونے کی اور اپنے سامنے ہمیں سوالی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔